بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دور اندیشی کی انتہا۔ علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں کہ مجھے یہ روایت پہنچی کہ ایک تاجر خراسان سے چلا اور بغداد پہنچا۔ وہ حج کے لیے مکہ مکرمہ جانا چاہتا تھا۔ اس نے سفر حج کی تیاری مکمل کر لی تو زاد راہ کے علاوہ اس کے پاس 1000 دینار فالتو بچ گئے۔ اس نے سوچا اگر میں یہ 1000 دینار اپنے پاس رکھوں تو یہ مناسب نہیں، کیونکہ راستے میں کوئی خطرہ بھی پیش آ سکتا ہے۔ پھر اس نے سوچا تو یہ کہ اگر میں یہ رقم کسی کے پاس امانت رکھوں تو یہ تدبیر بھی خطرے سے خالی نہیں، کہیں وہ میری امانت کا انکار ہی نہ کر دے۔ چنانچہ خراسانی تاجر ایک صحرا میں گیا، وہاں ارنڈ کے ایک درخت کے پاس گڑھا کھودا اور اس میں یہ 1000 دینار چھپا دیے۔ وہ اکیلا تھا اس لیے اسے اس وقت کچھ نہیں دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ حج کے لیے بغداد سے مکہ مکرمہ روانہ ہو گیا۔ حج کے بعد بغداد واپس آیا تو ارنڈ سے درخت کے پاس گیا تاکہ گڑھے سے اپنے 1000 دینار نکال لے، مگر اسے یہ دیکھ کر سخت حیرانی اور پریشانی ہوئی کہ اس کا مال وہاں سے غائب ہے۔ اسے سخت صدمہ پہنچا اور دہاڑے مار مار کر رونے لگا۔ خراسانی تاجر جو اب خراسانی حاجی بن چکا تھا زور زور سے فریاد کر رہا تھا اور مسلسل روئے جا رہا تھا۔ کوئی اس سے رونے کا سبب پوچھتا تو وہ صرف یہ کہہ دیتا کہ زمین نے میرا مال چوری کر لیا ہے۔ لوگ اس کی یہ بات سن کر ہنستے بھی اور افسوس کا اظہار بھی کرتے تھے۔ جب اس کا واویلا حد سے بڑھا تو لوگوں نے اسے مشورہ دیا، لو قصدت الی الدولہ فإن لہ فتنۃ، تم الدولہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا مقدمہ پیش کرو، شاید کوئی حل نکل آئے، کیونکہ عزداللہ بڑا دور اندیش ہے اور ایسا موقع پر پیچیدہ گتھیاں سلجھانے کی تدبیر نکال لیتا ہے۔ خراسانی تاجر نے کہا، او یعلم الغیب، کیا وہ غیب کا علم رکھتا ہے؟ لوگوں نے کہا، فضول سوال کیوں کرتے ہو؟ اگر تم عزداللہ کے روبرو یہ مقدمہ پیش کر دو تو تمہارا حرج ہی کیا ہے؟ ممکن ہے وہ کوئی حل نکال دے۔ چنانچہ لوگوں کے مشورے کے مطابق وہ عزداللہ کی خدمت میں پہنچا اور اپنا مقدمہ پیش کیا۔ عزداللہ نے اس کا مقدمہ بغور سنا اور کچھ غور و فکر کے بعد شہر کے طبیبوں کو حاضر ہونے کا حکم دیا۔ تمام شہر کے اتباع حاضر ہو گیا تو اس نے ان سے دریافت کیا، حل دویتم فی ہذہ السنۃ اخذا بعروق الخروء، کیا اس سال تم میں سے کسی نے ارنڈ کی جڑوں سے کسی کا علاج کیا ہے؟ ایک طبیب بولا، جی ہاں، میں نے فلاں آدمی کا علاج کیا ہے، وہ آپ کے خاص لوگوں میں سے ہے۔ عزداللہ نے حکم دیا، اسے ابھی اور اسی وقت میرے پاس حاضر کیا جائے۔ جب وہ شخص عزداللہ کے پاس حاضر ہوا تو اس نے پوچھا، کیا تو نے اس سال ارنڈ کی جڑ سے علاج کرایا ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں۔ عزداللہ نے پوچھا، یہ جڑ کون لے کر آیا تھا؟ جواب دیا، میرا کلال خادم۔ اب خادم کو طلب کیا گیا اور وہ حاضر ہو گیا۔ عزداللہ خود خادم سے مخاطب ہوا، تو ارنڈ کی جڑ کہاں سے لایا تھا؟ خادم نے جواب دیا، فلاں جگہ سے۔ عزداللہ نے کہا، اذهب بهذا معك فارح المکان الذي اخذت من هنا، خراسانی کو اپنے ساتھ لے جا اور وہ جگہ دکھا جہاں سے تو نے وہ جڑ نکالی تھی۔ خادم خراسانی تاجر کو اپنے ساتھ لے گیا اور وہ درخت دکھلایا۔ خراسانی نے وہ درخت فوراً پہچان لیا اور کہنے لگا، یہی وہ درخت ہے جہاں میں نے 1000 دینار چھپا رکھی۔ جب یہ عزداللہ کے پاس واپس آئے تو اس نے خادم سے کہا، ہلم بالمال، چلو اس کا مال واپس کرو۔ خادم پس و پیش کرنے لگا۔ عزداللہ نے مال واپس نہ کرنے کی صورت میں اسے سخت سزا کی دھمکی دی تو وہ تیزی سے اپنے گھر گیا اور 1000 دینار لا کر خراسانی تاجر کے حوالے کر دی۔ بحوالہ کتاب الاذکیاء والا بن الجوزی، صفحہ 92۔